اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 31 آج ہمارا سبق ہے۔ 30 آیتوں کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی فاسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ وعلم اور علم سکھائے، وعلم اور سکھائے آدم کو الاسماء اسم کی جمع ہے اسماء نام، کلہا کل سب، ہا اس سب چیزیں، کلہا یعنی ساری چیزوں کے، اور آدم کو سکھائے سب چیزوں کے نام۔ ثم پھر عرضہم عرض پیش کیا، ہم انہیں پھر انہیں سامنے کیا، انہیں پیش کیا، آگے کیا، علی الملائکہ اللہ پر، الملائکہ فرشتے، علی الملائکہ فرشتوں پر، فرشتوں کے سامنے پیش کیے۔ فقال پس قال کہا، انبئونی کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، انبئونی انبئو تم خبر دو، تم بتاؤ، نی مجھے، انبئونی مجھ کو بتاؤ، مجھ کو خبر دو، باسماء بے سے اسماء نام، مجھ کو بتلاؤ نام، ہاؤلائے ہاؤلائے ان کے، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ ان اگر، ان جہاں جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا اگر کن تم تھے، ہو تم کن جو ہے وہ تھے کے معنی میں بھی آتا ہے، ہو کے ماضی حال دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ کن مطلب ہونا، کن کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ٹھیک ہے۔ کن فیکون سنتے رہتے ہو نا، بالکل مشہور ہے، ہر کسی کو آتا ہے، تو یہ وہی والا کن ہے۔ کن ہو تم کن تم ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو۔ وعلم آدم الاسماء کلہا اور سکھائے آدم کو ساری چیزوں کے نام۔ ثم عرضہم علی الملائکہ پھر پیش کیا ان کو ملائکہ کے سامنے۔ فقال انبئونی پھر کہا کہ بتاؤ مجھ کو، باسماء ہؤلاء ان سب کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ دیکھیے کہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں ایک انسان کو، خلیفہ کو زمین میں بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا، اب سارے معاملات ہو گئے، سجدے والا حکم بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ایسا نہیں ہے کہ اسٹیپ وائز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتائیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، نہیں، خاص جو باتیں ہوتی ہیں وہی بتائی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے سجدے والا بھی ہو گیا، ابلیس کو نکال دیا گیا۔ اب یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو دیا ہوا تھا، اب اس خاص علم کا فرشتوں کے سامنے اظہار ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ کیا خاصیت ہے حضرت آدم علیہ السلام میں اور کیا خاصیت ہے۔ تو دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت کیا تھی، سنیے۔ یہاں سے اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، لیکن اللہ کی جو حکمت آپ کے پیدا کرنے میں تھی اور جس کا علم فرشتوں کو نہیں تھا، اور اس کا اجمالی بیان اوپر کی آیت میں گزرا ہے، پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعے کو پہلے بیان کیا، اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے واقع ہوا تھا بعد میں بیان فرمایا۔ آگے آئے گا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ سجدہ کرنے کے بعد ہوا ہے، تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرافت اور فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے ملی کہ انہیں وہ علم حاصل ہے جس سے فرشتے خالی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے، علم الاسماء،
یعنی ان کے تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، چرند، فرشتے، تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام بتائے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے کیونکہ اس کے بعد ارزہم آتا ہے اور یہ ذی عقل لوگوں کے لیے آتا ہے۔ جیسے کوئی اپنی عقل لڑا کے کہتا ہے نا کہ نہیں یہ ساری چیزوں کے نہیں، ان چیزوں کے جو ہے وہ نام بتائے گئے تھے اور ان کو پیش کیا گیا تھا فرشتوں کے سامنے، تو اس کا آپ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ابن جریر کی یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں۔ جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں وہاں جو لفظ لایا جاتا ہے وہ عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے ہی لایا جاتا ہے۔ جیسے ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں نا، ذی عقل مطلب جاندار غیر جاندار، ٹھیک ہے، جاندار اور غیر جاندار ساری چیزیں اگر جو ہے اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر جاندار کا نام لے لیا جاتا ہے، تو ان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے مرد عورت مذکر مؤنث سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں تو صرف جو ہے وہ مرد کا نام لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کا یا مؤنث کا نام نہیں لیا جاتا الگ سے، تو اس میں مؤنث شامل ہو جاتا ہے۔ سمجھنے والی بات ہے۔ جیسے قرآن میں آیت ہے کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، سورہ نور کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، جن میں سے بعض تو پیٹ کے بل گھسٹتے ہیں، بعض 2 پیروں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پس اس آیت سے ظاہر ہے کہ غیر ذی عقل بھی داخل ہیں، مگر سیگے سب ذی عقل کے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں فلاں فلاں چیزیں جو ہے وہ پیش کرنے کو پیش کی گئی تھی اس لیے انہی کا علم دیا گیا تھا، باقی کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ صحیح قول یہ ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی اور کاموں کے نام بھی، جیسے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ گوز کا نام تک بھی بتایا گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر میں جو ہے وہ ایک حدیث ہے، اسی تفسیر سے متعلق تو یہ بھی ابن کثیر نے بیان فرما دی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا علم الاسماء کے بارے میں بتاتی چلوں۔ علم الاسماء جیسے نام بتایا نا، کہ نام بتایا جیسے شمیرہ نام بتایا کہ یہ شمیرہ آپ کی اولاد میں سے ہوگی، تو ان کے بارے میں ان کا شکل و صورت کیا ہوگی، کاٹ کیا ہوگا، ان کے اندر کیا صفات موجود ہوں گی، یہ ان کے ساتھ زندگی میں کیا کیا ہوگا، ان کو کیا خوشیاں ملیں گی اور کیا غم ملیں گے، یہ ساری چیزیں ان کو بتائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے آسمان، تو آسمان کی کیا کیا خاصیات ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، پھر ستارے، پھر فلاں ستارے کی کیا خاصیت ہوگی، کیا صفت ہوگی، ہر چیز، مطلب یہ تک کہ کہا جاتا ہے کہ ڈوئی اور تھال، دیگچی، ان کے نام تک بھی بتائے گئے تھے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یا کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان سب کے نام کے ساتھ ان کی خاصیات، ان کے اوصاف بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے۔ علم الاسماء کے متعلق شاید دنیا میں 3 یا 4 لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم الاسماء موجود ہے۔ ایک تو میں خود جو ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا لیکچر سنتی ہوں، کبھی شیئر کروں گی آپ سے، ان کے پاس علم الاسماء ہے، جیسے ہی وہ نام سنتے ہیں تو وہ آگے پیچھے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں اور یہ آپ کو کرنا چاہیے فلاں چیز۔ تو علم الاسماء جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، کل کا کل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ٹرانسفر جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، کرتے آئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ علم الاسماء کسی حد تک ہے، مکمل نہیں، مکمل علم الاسماء جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اب اس تفسیر میں جو ہے اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر کتاب و تفسیر میں یہ حدیث لائی گئی ہے۔ یہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے پڑھتے ہوئی چلتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جمع ہوں گے، جو ایمان والے ہیں وہ قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا اچھا ہوگا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش لے جائیں۔ اب دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے، اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ اس تفسیر کے ضمن میں لائی گئی ہے جو ہم اس سے راحت پائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، انہیں اپنا گناہ یاد آ جائے گا۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی یہی جواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے اپنا دعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سب آپ کے پاس آئیں گے لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ فرمائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور جنہیں تورات عنایت فرمائی۔ یہ سن کر سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے، لیکن یہاں سے بھی جواب پائیں گے کہ آپ کو بھی ایک شخص کے بغیر قصاص کے مار ڈالنا یاد آ جائے گا اور شرمندہ ہو جائیں گے۔ فرمائیں گے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور کلمۃ اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں۔ یہ سب ان کے پاس بھی جائیں گے لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے میرے پاس آئیں گے، میں آمادہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں ہی پڑا رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا کیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر حد مقرر ہوگی، انہیں بھی جنت میں پہنچا کر تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی بار ضرور ہوں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہو۔ پوائنٹ ہے دیکھیے، جنہیں قرآن نے روک رکھا ہو اور جن کے لیے جہنم کی مداومت واجب ہو گئی ہو، یعنی شرک و کفر کرنے والے۔ صحیح مسلم شریف میں، نسائی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث شفاعت موجود ہے۔ یہاں اس کے وارد کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ لو، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ تم ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو، یا اپنی اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہ بنائے گا، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ ملائکہ کی طرف جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اگر تم اپنی اس بات میں کہ بنی آدم فساد کریں گے اور خون بہائیں گے سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ گویا اس میں انہیں ڈانٹا گیا کہ بتاؤ تمہارا قول کہ تم ہی زمین کی خلافت کے لائق ہو اور انسان نہیں، تم ہی میرے تسبیح خواں اور اطاعت گزار ہو اور انسان نہیں۔ اگر تم صحیح ہو تو لو، یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں انہی کے نام بتاؤ، اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو سمجھ لو کہ جب موجودہ چیزوں کے نام بھی تمہیں معلوم نہیں تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں علم کیسے ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنا شروع کر دی اور کہہ دیا کہ جسے جتنا کچھ اے اللہ تو نے سکھا دیا اتنا ہی علم اسے حاصل ہے، تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا علم تو صرف تجھی کو ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والا ہے، جسے جو سکھائے وہ بھی حکمت سے اور جسے نہ سکھائے وہ بھی حکمت سے، تو حکمتوں والا اور عدل والا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے ہیں، وہ ہر برائی سے منزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور اپنے پاس کے دوسرے اصحاب سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آیت لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کیا کلمہ ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اس کلمے کے بارے میں کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند فرمایا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کا کہنا اسے محبوب ہے۔ حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے کہ تمہارا نام جبرائیل ہے، تمہارا نام میکائیل ہے، تم اسرافیل ہو، یہاں تک کہ چیل، کوے وغیرہ سب کے نام بھی جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے پہلے نہ کہا تھا کہ میں ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہوں۔ جیسے آیت میں ہے کہ تم بلند آواز سے کہو یا نہ کہو، اللہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو تمہارے ہر باطن اور ہر ظاہر کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی میں معبود ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگلی جو ہیں وہ دو آیتیں اسی ٹاپک کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں، تو تفسیر آج ہم نے کر لی ہے، کل انشاءاللہ اس کا 2 آیتوں کا ہم ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمجھانے میں، پڑھانے میں، آپ کے سمجھنے میں، پڑھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔